لوگوں نے یہ چھوڑا ہے، چھوڑنے کی وجہ سے یہ ایک نارمل جو ڈبا بلڈنگ ہے اس سے ٹوٹل ہٹ کے ایک نیو چیز آئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید گلبرگ پنڈی میں نہیں ہوگی، اس سے زیادہ بڑا کلیم نہیں کرتا، میں بھی اسلام آباد میں کوئی بلڈنگز پاکستان میں ہوں گی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی، بٹ اس ایریا کے لحاظ سے یہ ون اینڈ ایکسکلوسیو ہے۔ آگے چلیں جی، یہ اس کا ایک اور سائڈ کا ویو ہے۔ جی یہ اگر یہ والا سپیس دیکھ رہے ہیں تو یہ انٹرسٹ ہے مال کی، تو مال کی جو نارملی لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں مین کے اوپر سے اور جگہ نہیں چھوڑتے، جیسے ہی آپ کا سینٹر ہوتے ہیں مال کے اندر آ جاتے ہیں، وہ کلوز شیپ میں ہوتا ہے، اس میں ہم نے باہر والا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں، یہ سائڈ سے ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ جو اوپر آپ کو چھت نظر آ رہی ہے یہ 3rd سٹوری تک اوپن ہے، اور یہ ہمارا گراؤنڈ فلور ہے، اور گراؤنڈ فلور آپ کو پتا ہے کسی بھی بلڈنگ کا سب سے قیمتی چیز اس کا گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، تو گراؤنڈ فلور میں یہ ہم لوگوں نے اراؤنڈ جو ہے یہ 25,000 اسکوائر فٹ ایریا چھوڑا ہے۔ اس کو اگر آپ ریٹ کے ساتھ کمپیئر کر لیں گے تو خالی یہ جگہ چھوڑنے سے بلینز آف روپیز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کی رائٹ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ مال کی انٹرسٹ ہے، یہاں سے لوگ رائٹ سائڈ سے بھی مال میں انٹر ہوں گے اور لیفٹ سائڈ سے بھی ہوں گے۔ یہ ریٹیل کا انہوں نے کنسیپٹ دیا ہوا ہے کہ یہ مال انر سائڈ میں کیسے ہوگا، بیسیکلی انر مال ہے، آپ اس کو ایزیلی سینٹورس نارمل مال کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، یہ اس لیول کی چیز ہے جی۔ اگر آپ فوڈ کورٹ دیکھیں گے تو جنرلی جہاں جہاں آپ جاتے ہیں میکسیمم جگہ پہ فوڈ کورٹ بھی آپ کو کلوز ملتی ہے، یعنی کہ بند ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگین ہم لوگوں نے کافی بڑا ایریا اپنا اوپر اراؤنڈ 30,000 اسکوائر فٹ جو ایریا ہے یہ اوپن پبلک کے لیے چھوڑا ہے، تاکہ وہاں سے وہ اپنا ویو انجوائے کر لیں گے، کوئی اسموکنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی کافی پینا چاہتا ہے، سگار پینا چاہتا ہے، تو فیملیز یہاں پہ باہر بیٹھ کے بھی اس فوڈ کورٹ کو انجوائے کر لیں گے۔ یہ ہم لوگوں نے ریسیپشن دی ہوئی ہیں، ریسیپشن جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ایک آپ کی جو اپارٹمنٹ یعنی کہ ریزیڈینشل ہیں، ریزیڈنس کے لیے ٹوٹل علیحدہ سے انٹری دے دی ہے اور اس کو لابی دے دی ہے۔ دیکھیں اپارٹمنٹس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے، جیسے مال والی بلڈنگ ہوتی ہے، اپارٹمنٹ والے لوگوں کو، چاہے میری فیملی ہے آپ کی فیملی ہے، اگر ادھر رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ چیز کیا چاہیے ہوتی ہے کہ سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی ملے، بٹ وہ ملتی نہیں ہے، کس وجہ سے کہ وہ انٹرسٹ ایک ہوتی ہے۔ تو اس کی ہم لوگوں نے گراؤنڈ فلور سے ٹوٹل سیپریٹ انٹری دی ہوئی ہے اپارٹمنٹ والوں کے لیے، ریزیڈنس والوں کے لیے، اسی جگہ پہ ان کی لابی بھی ہے اور ادھر سے ان کی لفٹس اور کارگو لفٹس ہیں۔ اسی طرح وائس ورسا جو آفیسز فلور ہیں ان کے لیے علیحدہ سے انٹری دی ہوئی ہے، کیونکہ گلبرگ جو ہے وہ اس کو آپ ایزیلی بلو ایریا کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، وہاں پہ کافی ملٹی نیشنل کمپنی آتی ہیں اور ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی ایگزیکٹو اور ایکسکلوسیو چیزیں ملیں، تو ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہ علیحدہ سے بزنس لابی دے دی ہے۔ یہ جو بزنس ٹاور ہے اس کی لفٹس، اس کی کارگو لفٹس بھی ٹوٹل سیپریٹ دی ہوئی ہے۔ یہ آفیسز فلور کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں جی۔ اسی طرح یہ اپارٹمنٹ آ جائیں گے، یہ پینٹ ہاؤسز جو ہم لوگوں نے دیے ہوئے ہیں وہ نیو سٹائل میں دیے ہوئے ہیں اور وہ ہم لوگوں نے ڈوپلیکس فارم میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈبل اس ڈوپلیکس میں۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے پچھلی پکچر کیجیے گا تو یہ 26 سٹوری کے اوپر ہے، کافی زیادہ ہائٹڈ ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ویو کو اس نے ٹوٹل گلاس ورک یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ جی یہ جنرلی میں نے آپ کو پروجیکٹ کے حوالے سے بریف کر دیا ہے۔ سیکنڈلی اس کے اندر ابھی کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے چینج کی ہیں اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ کوئی بھی پروجیکٹ جب بھی کہیں بنتا ہے تو اس کے اندر میجر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی لینڈ ہوتی ہے، سیکنڈ ون این او سیز ہیں،
एंड थर्ड वन कंस्ट्रक्शन है। तो एनओसी के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, ये इसका डिज़ाइन, इसका एमईपी, इसका स्टील स्ट्रक्चर, आईसीटी एंड जो अथॉरिटीज़ है उनसे आपने एनओसी लेना है। तो ये वाला जो लैंड है हमारी, ये फॉल करती है सीडीए में, प्रॉपर इस्लामाबाद में आती है, इसका एनओसी भी सीडीए देता है। पूरे पाकिस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो रिलेटिवली सीडीए का एनओसी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंप्लाइंसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कंप्लाइंसेस हैं जो ये फुलफिल हो रही होती है, ये अगर आप देख लें। इसी तरह इससे आगे हमारा एक और प्रोजेक्ट है, उसका भी हमारे पास ये एनओसी है, ये वाला एनओसी इन प्रोसेस है, वाइस वर्सा इसी तरह का ये भी एनओसी आएगा जी। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो ये काफी बड़ी बिल्डिंग है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अराउंड इसको आप देख लें तो ये 2 मिलियन स्क्वायर फुट है। अगर आप 2 मिलियन स्क्वायर फुट को गूगल करेंगे तो ये एक ह्यूज साइज है जी। अभी हम लोग असल टॉपिक पे आते हैं कि मैं और आप यहाँ पे आज जो इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली हम लोग सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए हैं। तो मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर ये आपने 10 मिनट फोकस कर लिया, इस सिस्टम को समझ लिया, तो मैंने तो जो कुछ सेक्रीफाइस करना था वो कर दिया, बट उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग बन सकते हैं। कैसे? फर्स्टली चलता हूँ कि जब मैंने कोई सेल करनी है तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट के शू में जाना है कि उसको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं या किन चीजों को वो प्रायोरिटाइज करता है। तो सबसे पहली चीज जो क्लाइंट देखता है दैट इज लोकेशन। तो लोकेशन वाइज आपने देखा है कि ये गुलबर्ग काफी बड़ी सोसाइटी है, इसके अंदर फार्म हाउसेज हैं 10-10 कनाल के, प्राइमेस्ट लोकेशन है, बहुत बिजी रोड है, और इसके ऊपर जो दूसरा प्लॉट है इतना बड़ा 27 कनाल का वो हमारा है। इसके साथ एक और प्लॉट है गुलबर्ग मार्ग, वो भी 27 कनाल का है, बट इसके बाद आगे जो प्लॉट है वो छोटे हो जाते हैं 8.5 कनाल के। तो जो पूरे गुलबर्ग के अगर आप देंगे तो यही 2 प्लॉट उसका मेन जान या आप समझ सकते हैं दिल था, एक साथ वालों के पास है और एक हमारे पास है। सेकेंडली, जब भी आप लोकेशन को डिस्कस करते हैं तो आप लोग डीलर हजरात हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि हमेशा लेफ्ट साइड वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो ये भी प्लॉट जो है आपके इंटर होते ही लेफ्ट साइड के ऊपर आता है। तो लोकेशन वाइज अगर क्लाइंट को मैं साइड देखूं तो वो इसको प्लस कर देता है कि नो डाउट एक बहुत अच्छी लोकेशन है। सेकेंडली, जो वो चीज देखता है क्लाइंट वो है वॉल्यूम। जाहिर है लोकेशन तो बहुत अच्छी होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर प्लॉट ही 5 मरले 10 मरले कनाल 2 कनाल का है तो उसके अंदर क्या बिल्डर ने खेल लेना है, क्या तोप चला लेनी है, कोई नई चीज तो आ नहीं सकती। तो वो वॉल्यूम को जरूर मद्देनजर रखता है। वॉल्यूम वाइज जो है ये ग्राउंड प्लस 28 है, 2 मिलियन स्क्वायर फुट है, ह्यूज साइज है। तो इसके अराउंड इसके 4000 यूनिट बन रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वॉल्यूम वाइज भी जो है वो क्लाइंट इसको प्लस दे देता है। थर्ड वन चीज जो क्लाइंट तीसरे नंबर पे आके फोकस करता है वो प्राइस है। प्राइस थोड़ा सा आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन चीज जो है वो क्लाइंट देखता है कि आया ये पहले बिल्डर है भी कि नहीं, ये न्यू कमर है या इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को 2007 से इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हुए हैं। इसी तरह वाइस वर्सा हम लोगों की अपनी ये मार्की भी हमने खुद अपनी बिल्डअप की है, होटल्स हैं नादरन एरियाज में, रेस्टोरेंट्स, तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बिल्डिंग वाइज कंस्ट्रक्शन वाइज बनाई हुई है। तो बिल्डर का मैंने जो आपको जिक्र किया कि क्लाइंट चौथे नंबर पे फोकस करता है, समटाइम्स इग्नोर भी कर देता है। रीजन क्या है कि हमारे लेफ्ट राइट साइड पे गुलबर्ग में जो दोनों हमारे भाई आए हैं वो दोनों बिल्डर नहीं थे। जो गुलबर्ग माल हमारे साथ वाला बना हुआ है, फयाज साहब क्या है, वो पहले बिल्डर नहीं थे। फर्स्ट टाइम पे उन्होंने इसके अंदर जंपिंग किया। तो आप उनका ये देख रहे हैं कि उस लोकेशन की वजह से उन्हें इतना रिस्पांस मिला कि उनका सारे का सारा प्रोजेक्ट बिका हुआ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनकी ना बिकी हुई हो। इसी तरह जो हमसे आगे वाला प्रोजेक्ट है वो अफान भाई का है, एजे टावर्स के नाम से है। उसके अंदर भी आज आप कोई चीज लेने जाएंगे तो आपको नॉर्मली कोई चीज अवेलेबल नहीं है, उनकी भी सेल हो चुकी हुई है। इट मींस लोकेशन बहुत ज्यादा काउंट करती है, तो इसी चीज को मद्देनजर रखा जाए जी।
اب ہم لوگ اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہ پرائس کیسے ہے اور آپ لوگ کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. جی اس کے اندر ہم لوگوں کے دو سیلز میکینزم ہیں. پہلا میکینزم یہ ہے کہ ہم لوگ 4 ایئرس جس طرح نارمل کنونشنل چلتا ہے, کوئی بھی بلڈر آئے گا وہ انسٹالمنٹ پلان دیتا ہے, وہ ہمارا 4 ایئرس کا انسٹالمنٹ پلان ہے. اور سیکنڈ ون ہماری بمپر آفر ہے. دونوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انوینٹری کی بھی پرسنٹیج ہم نے دے دی ہے, یعنی کہ ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر ٹوٹل ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہڈن ہے یا جس کو چھپایا گیا ہے. میکینزم بتاتا ہوں کہ بمپر آفر میں 75% انوینٹری ہے اور اسی طرح جو ڈاؤن پیمنٹ والی ہے اس میں 25% انوینٹری ہے. سب سے پہلے ڈاؤن پیمنٹ والے کو چیک کرتے ہیں. تو ڈاؤن پیمنٹ والے میں ایگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ جو 100 روپیز کی چیز ہے وہ 100 روپیز میں ہی ہم لوگ دے رہے ہیں, اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہم لوگ چارج کر رہے ہیں دیٹ از 30%. سم ٹائم جنرلی آپ نے 25% ڈاؤن پیمنٹ سنی ہوگی, کبھی کبھار لوگ 20% بھی لیتے ہیں, اور جو ہائر اینڈ کے پروجیکٹ ہیں وہ 30% ڈاؤن پیمنٹ پہ چلتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی اپنے پروجیکٹ کا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 30% رکھی ہوئی ہے. ریمیننگ کلائنٹ نے ہمیں 70% دینا ہے. جو 70% اس نے دینا ہے ہمیں 4 ایئرس میں دینا ہے. 4 ایئرس میں 16 کوارٹرز انسٹالمنٹ بنتی ہیں. تو 70% ڈیوائیڈڈ بائی 16 تو 4.65 اس کا آتا ہے پر کوارٹر. تو اٹ مینس کہ جو میری ڈاؤن پیمنٹ جس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے ود ان 3 منتھس کلائنٹ نے مجھے 35% یعنی کہ 35 روپیز دینے ہیں, اور اس نے مجھ سے چیز 100 روپیز کی لینی ہے. 65 روپیز جو ہے اس کے ریمیننگ رہ جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے نیکسٹ آفر کی ہوئی ہے دیٹ از بمپر آفر. یہ آفر جو ہے یہ گیم چینجر ہے اس پورے پروجیکٹ کا. کیسے گیم چینجر ہے کہ جو وہ پہلے والی چیز 100 روپے کی تھی آپ کو 100 روپے میں مل رہی تھی, 30 روپے آپ دے رہے تھے ڈاؤن پیمنٹ, 5 روپے آپ اس کی انسٹالمنٹ دے رہے تھے, یعنی کہ 3 منتھس میں آپ نے 35 روپے دینے ہیں. اسی کے ساتھ یہ بمپر آفر ہے کہ آپ 1 گو میں 40 روپیز دیں گے اور خلاص ختم, آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی. یہ کافی سے زیادہ بڑی ہے. اس کے اندر جنرلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پروجیکٹ میں لاؤں آپ لائیں اس کی ایک ویلیو ڈیٹرمن کی جاتی ہے. کیسے؟ اس کے اندر کاسٹ پلس بلڈر اپنا پروفٹ ایڈ کرتا ہے تو اس کی ویلیو آ جاتی ہے. کاسٹ کے اندر کاسٹ آف لینڈ, این او سیز, کنسٹرکشن اور پلس اس کے مارکیٹنگ ایکسپینس وہ ڈالتا ہے, اور اس کے اندر دین پروفٹ ایڈ کرتا ہے تو اس کی ویلیو آ جاتی ہے. جنرلی جو ہے 65-35 ہوتا ہے, سم ٹائم 60-40 بھی ہوتا ہے, سم ٹائم 70-30 بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگ 65 کو بھی لے لیں تو اٹ مینس کہ ہم جو بمپر آفر کر رہے ہیں وہ کتنی ہے, وہ 40 ہے. تو کلائنٹ کے ابھی جو ہم لوگوں نے کلائنٹ کے شو میں گئے تھے کہ وہ کس چیز کو پرائرٹی دے گا, تو وہ لوکیشن کو پرائرٹی دے گا, والیوم کو دے گا. اور یہ جو پرائس ہے اٹ مینس یہ پرائس دوبارہ کلائنٹ کو آفر نہیں ہو سکتی. یہ ون ٹائم ہے, اس کو دوبارہ اس ریٹ میں کوئی چیز نہیں ملے گی. کیونکہ جب آپ بلڈنگ کو دیکھیں گے, اس کی کنسٹرکشن کاسٹ کو دیکھیں گے تو وہ اس کے اندر اس کو یہ اس کنسٹرکشن کاسٹ میں بھی نہیں, اس سے بھی کم قیمت کے اوپر یہ پرائس مل رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو ہے وہ یہ چیز ہے. اب میں اس کو ریٹ وائز تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں. اس کے اندر آپ نے دیکھیں جب بھی کہیں پرائس کرنی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پروجیکٹ اس جگہ پہ ہو اور اس کی پرائس میں کمپیریزن اسلام آباد کے ساتھ کروں, لاہور کے ساتھ کروں یا کراچی کے ساتھ کروں یا آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کروں. تو جس جگہ پہ پروجیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھیے گا اس کا کمپیریزن بھی اسی جگہ پہ ہوگا. تو کمپیریزن کے لیے سمپل فارمولا ہے کہ پہلی بات ہے اسی لوکیشن کو آپ کمپیئر کریں گے, اتنی ہی سائز کی بلڈنگ کو کمپیئر کریں گے تو آپ کے پاس پرائس ایزیلی نکل آئے گی. تو جو ہمارے ساتھ گلبرگ مال ہے بالکل ساتھ والا, اس کا پرائس کمپیریزن میں آپ کو دے دیتا ہوں. ان کا گراؤنڈ فلور 165,000 روپیز پر اسکوائر فٹ پہ ہے, بٹ اویلیبلٹی کوئی بھی نہیں ہے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اویلیبلٹی نہیں ہے. اور یہ بھی ریٹ جو ہیں ان کے وہ اراؤنڈ 1.25 سال پہلے کے ہیں. اس کے بعد ان کی چیزیں بھی کی ہوئی ہیں, انہوں نے بائی بیک بھی کیا ہوا ہے, وہ فردر سیل ہی نہیں ابھی کرنا چاہتے تو اس لیے انہوں نے لیٹسٹ ریٹ ہی نہیں نکالے تھے. تو ہم لوگوں نے اس کی پرائس کیا رکھی ہوئی ہے 2 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ. سمپل کمپیریزن دوبارہ بتاتا ہوں کہ اگر
جو اس کے بلڈنگ کے آنر ہیں انہیں کو یہ پلاٹ دے دیا جائے اور ان کو کہیں کہ آپ ہی کنسٹرکشن کریں اور بتائیں کیا پرائس رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی نیو کنسٹرکشن جو ہے اس کے اندر منیمم 30% وہ ایڈ کریں گے، نارمل بلڈنگ کے سٹائل میں تو اپنا نیا ریٹ نکالیں گے۔ تو اس بلڈنگ کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنونشنل سے ہٹ کے ہے، پھر بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر پرائس بہت کم ڈالی ہے، 2 لاکھ روپے، جو کہ اس بلڈنگ کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بٹ جب آپ بمپر آفر میں آتے ہیں تو 80,000 روپیز پر اسکوائر فٹ ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ آ کے رائٹ لیفٹ چیزیں چیک کریں۔ 80,000 کیا، 100,000 کیا، 125 کیا، 135 پہ بھی 1,35,000 روپے کیش کی بات کر رہا ہوں، انسٹالمنٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک سنگل چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ والا جو جمپ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا جمپ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جمپ ہے۔ اسی طرح وائس ورسا چھوٹی لاسٹ چیز کو اپارٹمنٹس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو اپارٹمنٹس کا ہمارا ریٹ ہے 50,000 روپیز پر اسکوائر فٹ۔ اسی کے ساتھ بلڈنگ ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوئی، اس کا پوزیشن نہیں ہے، اس کا بھی ریٹ 50,000 روپیز ہے اور وہ کیش کے حساب سے ہے۔ اور ہم لوگوں نے بمپر آفر میں وہ 20,000 روپیز پر اسکوائر فٹ دیا ہوا ہے۔ بہت سے بھائی بلڈنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں گے یا کوئی ایسے دوست یار ضرور یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جن کے کوئی دوست یار بلڈر ہیں، آپ کسی بھی بلڈر کے ساتھ کیلکولیٹ کرا دیں کہ ہائی رائز بلڈنگ میں دوبارہ ورڈ ریپیٹ کرتا ہوں، ہائی رائز میں ہائی رائز آپ کی 5th سٹوری سے اوپر ہائی رائز کنسیڈر کی جاتی ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ گراؤنڈ پلس 28 ہے، تو اس میں ہائی رائز سے اس کو کیلکولیٹ کرا دیں کہ آج کی ڈیٹ میں اس کا جو اپارٹمنٹ کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے تو وہ کیا ہے، وہ آپ کو ایزیلی اندازہ ہو جائے گا۔ میں تھوڑا سا مزید بتا دیتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں ہائی رائز میں جو اپارٹمنٹ کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے دیٹ از 24,000 روپیز پر اسکوائر فٹ۔ اس کے اندر کاسٹ آف لینڈ انکلوڈیڈ نہیں ہے، اس کے اندر جو NOCs اور یہ ڈیزائن کے خرچے ہیں وہ انکلوڈیڈ نہیں ہیں، مارکیٹنگ اینڈ پروفٹ انکلوڈیڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو کلائنٹ کو 20,000 روپے میں آفر ہو رہا ہے، یہ کنسٹرکشن کاسٹ بھی نہیں بنتی پروجیکٹ کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ اسی طرح وائس ورسا کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں جہاں پہ ہمارا پلاٹ ہے، اس کے ساتھ ایجنٹ ٹاور ہے، وہ ابھی تھوڑے 1 سٹوری اوپر آئی ہے، اس کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے فار سیل۔ اس سے اگلا پھر پروجیکٹ ان کا ہے، وہ بھی کچھ 8.5 کنال کا ہے، وہاں پہ اس ٹائم پہ اپارٹمنٹ کا جو ریٹ ہے آج کی ڈیٹ میں وہ 40,000 روپے اسکوائر فٹ کیش کے اوپر ہے۔ جب اس کو ادھر کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں گے تو یہ پورا ڈبل کا فرق ہے۔ اگر میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو اس طرح کہ آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ جا کے کوئی بندہ 40,000 روپے اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ خریدتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ پوزیشن مل جائے گا، اوکے ڈن۔ پوزیشن لے کے اس نے کیا کرنا ہے؟ رینٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو 1,000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ اس کا 40,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ اراؤنڈ 4 کروڑ روپے کا بن جاتا ہے۔ جب 4 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے، ادھر اس کا جو رینٹل ہے وہ اراؤنڈ 1 لاکھ روپے، آپ 1,20,000 روپے لگا دیں۔ ہماری والی بلڈنگ میں اس کو پوزیشن 4 سال میں ملنا ہے، تو 4 سال میں کتنے منتھس ہو گئے؟ 48 منتھس ہو گئے۔ آپ 50 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو 1,20,000 ملٹیپلائی بائی 50 کریں گے تو یہ 60 لاکھ روپے بنیں گے، یعنی کہ 4 کروڑ روپے میں سے آپ اس کا جو ریونیو ہے 60 لاکھ روپے مائنس کریں گے تو دین آنسر جو ہے دیٹ از 3 کروڑ 40 لاکھ۔ اور آج کی ڈیٹ میں وہی چیز ہماری بلڈنگ میں آپ کو 2 کروڑ روپے میں مل رہی ہے، 1,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس طرح کر کے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ پھر میں آپ لوگوں کو کہوں گا دیکھیں آپ لوگ بھی کسی مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ پہلی تو بات ہے آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگ پیار محبت میں آئے ہیں۔ سیکنڈلی دیکھیں بزنس ہونا چاہیے، خالی کھانا کھانا بیٹھنا گپے مارنے نہیں، کچھ میں دوں کچھ آپ دیں چلے۔ میں نے بزنس کا میکینزم دے دیا ہے، اتنا بڑا میکینزم دیا ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ یہ سارے جا کے آپ فارمولے لگائیں، A to Z چیزیں وہاں پہ کریں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے جو چیزیں آپ کو دے دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں نے آپ کو گفٹ کی ہوئی ہے، اس کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے جتنا بینیفٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو پرائس کو بھی جب دیکھا ہم لوگوں نے تو کلائنٹ نے بھی اس کو 2 پلس کر دیا۔ تو اب ہم نے جو اپنے 4-5 پیرامیٹرز بنائے ہوئے تھے تو کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پلس 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 ہو گئے۔
جی اب یہ فلور پلان دیکھیے گا. ابھی یہاں پہ آپ کو دوبارہ اصل چیز سمجھ آئے گی کہ کس طرح چیزیں بنتی ہیں, ڈائنامکس کیا ہے. اس کے اگر آپ رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں گے تو گاڑیوں کی پارکنگ دی ہوئی ہے, یہ ہمارا سیٹ بیک ہے پلاٹ کا, ٹھیک ہے جی. یہ جو پارکنگ یہ بنی ہے یہ سرفیس کی پارکنگ ہے. اسی کے ایگزیکٹ نیچے 3 پلیٹس یعنی کہ 3 بیسمنٹس دی ہوئی ہیں کار پارکنگ کے لیے, اور ہماری بلڈنگ میں اراؤنڈ 1150 to 1200 کار پارکنگ سلاٹس ہیں. اس کو اگر آپ سینٹورس کے ساتھ کمپیئر کریں گے, اگر آپ گوگل بھی کرتے ہیں تو سینٹورس میں آپ کو ملیں گی 1200 کار پارکنگ سلاٹس وتھ پیڈ کار پارکنگ. پیڈ کار پارکنگ کا مطلب ہے کہ جو ساتھ والا پلاٹ ہے وہ سینٹورس کا نہیں ہے, وہ سی ڈی اے کا پلاٹ ہے جہاں پہ آپ پیسے پے کر کے تو اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سینٹورس کی کار پارکنگ دیکھیں گے تو وہ فگر آپ کو اراؤنڈ 675 680 ملے گی. تو اس بلڈنگ کو اگر آپ کمپیئر کیا تو اس سے تقریباً آلموسٹ ڈبل آپ کے پاس کار پارکنگ ہے. فرسٹ ون. سیکنڈ ون, یہ میں نے جو آپ کو وائٹ اسپیس بتایا تھا, ایکسپلین کیا تھا, یہ وہ والی جگہ ہے, اور اس کے رائٹ لیفٹ پہ یہ مال کی انٹری ہے اور ایک اور مال کی انٹری اس والی پارکنگ کے ساتھ ہے. تو 3 انٹریز ہم لوگوں نے مال کی دی ہیں. اب اس کے اے ٹی ایم کے اوپر آئیں گے تو اگر آپ کو بڑے ایزیلی نظر آ رہا ہے کہ جتنی شاپ ہے اس سے بھی 2 ٹائمز بڑا ہم لوگوں نے اے ٹی ایم چھوڑا ہوا ہے. جب آپ دوسری بلڈنگز کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو لوگوں نے جسٹ واک وے 8 فٹ 10 فٹ 12 فٹ اور کئی کیسز میں 6 فٹ کیا ہوا ہے. تو اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ اراؤنڈ 60 فٹ ہم لوگوں نے اے ٹی ایم دیا ہوا ہے, جو کہ بہت ہیوج سائز ہے, ہیوج قسم کی ہم لوگوں نے اے ٹی ایم دیا ہوا ہے. اسی طرح اس کے یہ اس بیک سائڈ پہ آئیں گے, یہ جہاں پہ کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ آفس فلورز کے لیے لابی پلس لفٹس ہیں اور اس کے ساتھ کارگو لفٹس ہیں. تو یہ گراؤنڈ فلور آپ لوگ بھی سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, سب سے قیمتی چیز ہی گراؤنڈ فلور تھی. ہم نے وہ اپنا سیکریفائز کیا, اس کو ایگزیکٹو چیز دی اور ان کی ٹوٹل آفس والوں کی انٹری سیپریٹ کر دیا, اور اس کے اندر خالی انٹری سیپریٹ نہیں ہے, ان کو پراپر لابی بھی دی ہوئی ہے. بڑا ایزی تھا کہ لفٹس رائٹ لیفٹ پہ کھڑی کر دیتے, کام کر جاتا, بٹ ہم لوگوں نے ان کو پراپر ایگزیکٹو لک کوئی تھیم دیا تو ساتھ میں لابی بھی دیا. اسی طرح وائس ورسا, وہ کرسر جس جگہ پہ ہے یہ اپارٹمنٹ والوں کی انٹری ہے, اور یہاں پہ بھی آپ لفٹ لابی اور کارگو لفٹ دیکھ رہے ہیں. اپارٹمنٹ والوں کی بھی ٹوٹل سیپریٹ انٹری ہے. اٹ مینس کہ ان کو ایزیلی اپنی پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی مل رہی ہے, نان ممبر یہ سروسز نہیں یوز کر سکتا. جی ہاں جی. اس سے اگلی چیز کیا ہے کہ جب بھی میں نے آپ نے بلڈنگز دیکھی ہیں تو بلڈنگ کے اندر جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے, لوگ کلیم کرتے ہیں گراؤنڈ فلور, بٹ وہ بیسیکلی گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ اپر گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ 3-4 سٹیپ اوپر ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جنرلی میں بھی کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جو بالکل گراؤنڈ پہ ہوں بٹ بہت کم ہوتی ہیں. تو جب آپ 3-4 سٹیپس اوپر چلے جاتے ہیں تو اس گراؤنڈ کا وہ اورا, وہ پچ, وہ بیوٹی نہیں رہتی. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو پراپر گراؤنڈ رکھا ہے, یعنی کہ جس طرح باہر کے کنٹریز میں ہوتا ہے, یہ آپ کے فٹ سٹیپ پہ گراؤنڈ ہے. فٹ سٹیپ پہ گراؤنڈ لانے کے لیے بہت بڑی چیز سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہم نے اپنا پورا لوور گراؤنڈ سیکریفائز کر دیا. لوور گراؤنڈ سیکریفائز کرنے کا مطلب ہے بلینز آف روپیز چھوڑ دیے. وہ جب چھوڑے ہیں تو یہ بلڈنگ آپ کے پراپر فٹ سٹیپ پہ آ گئی. ظاہر ہے اس کی اب بیوٹی, اس کا اورا ٹوٹل چینج ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھیں کسی کو کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے, صرف آپ کو اویئرنیس دی ہے. میں یہاں پہ بورڈ کے اوپر اویئرنیس دے رہا ہوں, فزیکلی آپ لوگوں نے خود جا کے دیکھنا ہے, تب تاکہ آپ کو کلیئرنس ہوگی. اب جو میرے ساتھ والا وہ پلازا ہے اس کا یہ دیکھیں, یہ پلیٹ ہے, اس میں آپ مجھے بتائیں کتنی جگہ چھوٹی لی ہے, یہ اس کا سائز کتنا ہے, یہ اس کے نیچے والی سائز. تو یہ میں بھی بڑے ایزیلی کر سکتا تھا تو مجھے سیل بہت زیادہ مل جانی تھی, بٹ میں نے اپنی بلڈنگ کو واقعی ایک اسٹیٹ آف آرٹ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ تو انشاءاللہ آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن میری پوری ایفرٹ تھی کہ یہ بلڈنگ نارمل بلڈنگ سے ہٹ کے بنے. یہ کمپیریزن بھی آپ کو دے دیا ہے. نیکسٹ چلے جی. اسی طرح جو ہمارے سے آگے والا ایجنٹ ٹاور ہے تو ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی سیل کتنی زیادہ اٹھائی ہے, اور بیچ میں جو ایٹریم ہے اور یہ واک وے ہے کتنا کم چھوڑا ہوا ہے. جی
یہ ہمارے اوپر والے فلورز ہیں, اسی طرح وائس ورسا سب میں اسی طرح چیزیں چھوڑی گئی ہیں. اور یہ آپ دوسرے والے کا بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بیچ میں ایک اس طرح کر کے پھر اب یہ جو پیسج ہے یہ بیچ میں دیکھیں گے تو دیٹ از 5 feet. ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں 60 feet, اور یہ کتنے 5 فٹ گلیاں دیں گے. میں بھی اپنی سیل بڑھا دیتا ہوں, مجھے بھی 4 پیسے مل جاتے. تو بلڈنگ کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے, لائف کرنے کے لیے بہت سی چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی. جی یہ ہمارا فوڈ کورٹ ہے. اگر فوڈ کورٹ میں دیکھیں گے تو یہ ہمارا سیٹنگ ایریا ہے. تو سیٹنگ ایریا یعنی کہ یہ جو اوپن ایریا میں نے آپ کو دکھایا تھا, اوپن ایریا یہ تقریباً 15,815 اسکوائر فٹ ہے. اس کو میرے ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں. اگین آپ دیکھیں گے کہ یہ سیلیبل میں نہیں آیا تو کتنے ہم لوگوں نے پیسے اس کے اندر اس کی خوبصورتی بنانے کے لیے سیکریفائز کیے. اسی طرح آپ اس کا سیٹنگ ایریا دیکھیں, اور ابھی آپ کو دوسری پلیٹس بھی دکھائیں گے کتنا ہیوج ڈفرنس ہے. یہ دیکھیں, آگے چلیں. یہ اسی طرح بلڈنگ کی 2 سائڈز ہیں. ایک سائڈ جو ہے وہ آفس ٹاور ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ اپارٹمنٹ ٹاورز ہیں. آگے چلیں. اس کے اندر وہ آدھی ہے جو اوپر سوئمنگ پول اور ایمینٹیز تھی. جی اس بلڈنگ کے اوپر 16 فلور کے اوپر سوئمنگ پول بھی ہے, اس کے اندر جم, جکوزی, سوانا اور کیفیٹیریا ہے. بٹ وہ صرف سروسز اونلی فار ریزیڈنس یعنی کہ اپارٹمنٹ والوں کے لیے ہیں. اسی طرح جو پوری بلڈنگ والوں کی سروسز ہیں وہ فوڈ کورٹ میں ہیں. ساری سیم چیزیں مل رہی ہیں بٹ سوئمنگ پول نہیں ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آفس والے ادھر انجوائے کر سکتے ہیں, اپارٹمنٹ والے بھی, مال والے بھی. بٹ اپارٹمنٹ والوں کو ہم لوگوں نے ایکسکلوسیو اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو باقی سوئمنگ پول اور ادر ایمینٹیز وہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ, ان کے لیے نان ممبر یوز نہیں کر سکتا. جی اب اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس بندے نے, جس کلائنٹ نے ہمیں 40 روپیز دیے تو دین آگے اس کی چیزیں کیسے چلیں گی. تو سب سے پہلے اس کو جو اس نے ہمیں 40% دیا ہوا ہے, جو بھی پیمنٹ بنتی ہے اس کو اس کی رسیٹ مل جائے گی. دین اس کو اس کا الاٹمنٹ لیٹر مل جائے گا. الاٹمنٹ لیٹر اس لیے کہ جو اس نے مجھے پیسے دینے تھے دے دیے, اور دین میں اس کو اس کا الاٹمنٹ لیٹر ایشو کر دوں گا جس کے اندر اس کا یونٹ نمبر, اپارٹمنٹ نمبر, شاپ نمبر آ جائے گا, اس کا نام آ جائے گا. تھرڈ ون اس کی چیز جو ہے وہ کانٹریکٹ ہونا ہے. جنرلی جو کانٹریکٹ ہے باقی سارا اسی طرح ہے. اس کے اندر بھی ہم نے نارمل سے ہٹ کے 3 چیزیں چینج کی ہیں. وہ کیا ہے, سب سے پہلے کوئی بھی کلائنٹ کانٹریکٹ کرتے ہوئے کسی بھی آرگنائزیشن بلڈر کا کینسلیشن یا ریفنڈ پالیسی کو فوکس کرتا ہے. جنرلی جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی ڈیولپر کو پیسے دیتے ہیں اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا یونٹ کینسل ہو جاتا ہے یا آپ ریفنڈ کرنے جاتے ہیں تو وہ تھم رول یہی ہے کہ 25% وہ پیسے آپ کے ڈیڈکٹ کر لیتا ہے. سم کیسز میں 20% ہوتا ہے بٹ 20 to 25% کو ڈیڈکٹ کرتا ہے, اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو آفٹر کمپلیشن آف پروجیکٹ دیتا ہے. ڈیورنگ پروجیکٹ کوئی بھی نہیں دیتا. یہ ایک تھم رول ہے. ہم نے اس کے اندر چینج کیا ہے کہ ہم لوگ اس کا کوئی 20-25% ڈیڈکٹ نہیں کر رہے, جسٹ ڈیڈکشن جو ہے دیٹ از 10%, اور اس کو جو ریفنڈ ہے وہ بھی 30 ڈیز کے اندر اندر دے رہے ہیں. تو میں نے اس کے اندر اپنے کلائنٹ کو سیکیور کر لیا, سیف کر لیا. فار ایگزامپل اس نے مجھے 40 روپیز دیے ہوئے تھے, ریفنڈ کے لیے آتا ہے, مجھے ہٹ کرے گا, 4 روپیز اس کے کٹیں گے, 36 روپیز اس کو ود ان 30 ڈیز مل جائیں گے. یعنی کہ اس کی اپنی پیمنٹ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ سیکیور ہو گئی ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ جو کلائنٹ کا جاب تھا وہ اس نے کمپلیٹ کر لیا. اس نے مجھے 40 دینے تھے, دے دیے. اب ظاہر ہے رسپانسبلٹی ہمارے شولڈر پہ ہے, ہماری ایک ٹائم لائن ہے 4 ایئرس کی. وہ ظاہر ہے کلائنٹ اس جگہ پہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنی ٹائم لائن اچیو نہ کی تو دین آپ کیا کریں گے. ان کیس کسی بھی ریزن کی وجہ سے پروجیکٹ کچھ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے کلائنٹ کو کمپنسیٹ اس طرح کیا ہے کہ جو 4 ایئرز پروجیکٹ کی ٹائم لائن ہے, 1 ایئر گریس پیریڈ ہے, تو اس کے اندر ہم لوگ اس کو جو کرنٹ مارکیٹ رینٹل ہے وہ پے کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہوا تھا, 40 روپیز دیے ہوئے تھے, بٹ وہ جو چیز ہے
وہ کتنے کی تھی؟ 100 کی تھی. بیسیکلی تو چیز 100 کی تھی نا, اس نے ہمیں 40 دیے. ود دا پیسج آف ٹائم 4 ایئرس گزرنے کے بعد وہ چیز ظاہر ہے 100 روپے کی نہیں رہی, وہ 200, 250, 300 ہو گئی. آپ منیمم بیریئر اٹھاتے ہیں 200 روپے کا, 200 روپے, اور مارکیٹ کا جو رینٹل اپر لمٹ چل رہی ہوتی ہے وہ 0.5 ہوتی ہے. تو 200 ملٹیپلائی بائی 0.5 کیا تو اس کو یعنی کہ 1 روپی پر منتھ رینٹ ملے گا. بٹ یہ جو رینٹ انجوائے کر رہا ہے اس کا جو ریشو بنتا ہے دیٹ از 2.5% پر منتھ, which is much higher amount. تو وہ یہاں پہ بھی بہت سے زیادہ سیکیور ہو گیا. سیکنڈلی اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ کوئی ہمارے لیٹر پیڈ پہ نہیں ہو رہا, یہ پراپر ای اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہم لوگوں کی اگلی بلڈنگ تھی اس کے اندر بھی ہم لوگ تھوڑا لیٹ تھے, بٹ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی رینٹل چیز نہیں ایگری کی ہوئی تھی. بٹ پھر بھی آج کی ڈیٹ میں اگر اگلی بلڈنگ میں کسی نے ہمیں پورے پیسے دیے ہوئے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ہم سے رینٹ انجوائے کر رہا ہے. جی اگلی چیز یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کافی بڑا ہے. آپ اس کا والیوم ایزیلی سینٹورس اور ان کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں, تو اس کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس کے اندر ہم نے دوبارہ کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ اور اپنے آپ کو بھی کرنے کے لیے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہماری اپنی ہے, اور اس کے اندر رینٹل رائٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے لے لی ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ دونوں کو بینیفٹ ہے. پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ کلائنٹ میں کوئی درد سری نہیں ہے, اس نے رینٹ پہ نہیں لگانا, وہ رینٹ ہم نے لگانا ہے اور ہم نے وہاں پہ سروسز دینی ہے اور برانڈ لے کے آنے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی لے کے آنی ہے, اور اسی طرح جو سروس چارجز ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے انہی کمپنی سے چارج کرنی ہے. یہاں پہ دین پھر کلائنٹ جو ہے ہمارا وہ سیکیور ہو گیا, اس کو 100% جو رینٹ ہے اس کے اندر کوئی ڈیڈکشن نہیں, کوئی سروس چارجز نہیں, وہ پورے کا پورا انجوائے کرے گا. جی جی اب یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم نے چیز بنائی ہے وہ واقعی بلڈنگ وائز دیکھیں گے, ایلیویشن وائز دیکھیں گے تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہے. سیکنڈلی اگر اس کا پرائس میکینزم دیکھیں گے تو نو ڈاؤٹ بہت سے زیادہ اٹریکشن ہے, بٹ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے اس کے اندر میں بتاتا ہوں. جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے اپنی سیل کرنا چاہتی ہے تو اس کے مائنڈ میں 3 قسم کے فارمولاز ہوتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ کس نیٹ ورک پہ جائے گا, ڈیلر نیٹ ورک پہ, کلائنٹ بیس پہ یا مکس. تو ہمارا بڑا کلیئر فارمولہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف ڈیلر نیٹ ورک کے اوپر جا رہے ہیں, کلائنٹ کو ڈائریکٹ ڈیل پریزنٹ نہیں کر رہا. آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی ڈیل کرے گا, پورا میکینزم بنا کے دیں گے, آپ دین کلائنٹ کو ڈیل کریں گے. دیکھیں بلڈنگ کے اندر ایک پرابلم آتا ہے جب ایسے پروجیکٹ ہے سیل کرنے, اس میں کیا ظاہر ہے میں نے بھی آپ کے اسی طرح کام کیا ہے, گاڑیوں میں جا کے لوگوں کو پلاٹوں کے وزٹ کرانا, چیزیں دی, تو میں یہ سب چیزیں سمجھتا ہوں. پلاٹ بیچنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پلاٹ کے اوپر کوئی اس کا بھائی باپ ولی وارث یا کوئی مالک وہاں پہ چیئر لگا کے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, وہ ہڈن ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. تو میں آپ اس پلاٹ کی ڈیل بڑے ایزیلی کر لیتے ہیں. بٹ جب ہم لوگ کسی گھر یا بلڈنگ کی ڈیل کرنے لگتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آنر جو ہے وہ ڈے 1 پہ ڈسکلوز ہوا ہوتا ہے, اس کا پتہ ہے. تو جب آپ نے کلائنٹ لے کے آئے تو کلائنٹ کا ظاہر کلائنٹ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا, اس کی ٹرائی یہ ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹلی آنر کو ہٹ کروں. تو ہمارے والے بھی کیس میں جو کلائنٹ ہے آپ لوگ جو لا رہے ہوں گے وہ پہلے پرزم کو ہٹ کرے گا. آپ ضرور اسے بریف کریں گے, جو آپ کے واقعی کلوز ہوگا وہ تو نہیں ہٹ کرے گا, لیکن جو جنرل کلائنٹ ہے وہ ہمیں ہٹ کرے گا. اگر ہٹ کرتا ہے وہ مجھے اور میں اس کو انٹرٹین کر لیتا ہوں تو دن آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. تو اس کے اندر میکینزم یہ بنایا ہے کہ ہم نے کلائنٹ کے لیے کوئی چیز رکھی بھی نہیں ہے. دیکھیں اس میں مجھے بینیفٹ کیا, پہلے میں اپنی کمپنی کی بات کرتا ہوں کہ میں ظاہر ہے آپ کو چیز دیتا ہوں تو مجھے کمیشن دینا پڑتا ہے, اور اگر میں کلائنٹ کو دیتا ہوں تو میرا کمیشن بچ جاتا ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ جب میں نے 60 روپے چھوڑ دیے ہیں تو یہ 4 آنے 8 آنے رکھ کے میں نے کیا کرنے ہیں. تو اس لیے میرے پاس کلائنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے گا. ہاں جی, اب اس کے اندر 2 چیزیں. کل کی ڈیٹ میں دوبارہ ہم لوگوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آج کا ایونٹ ایک شروعات ہے, اس کے بعد دن ہمارا ایونٹ ہے پشاور میں, اس کے بعد اسلام آباد, پھر میرپور, لاہور اور اس طرح کراچی.
सारा नेटवर्क एंड अप हो रहा है। ये नेटवर्क इतना बड़ा डालने की क्या जरूरत थी? ये तो मुझे 10, 20, 30 लोगों को मैं दूं तो वो भी ले जाएंगे, इतनी प्राइस की अट्रैक्शन है। सिर्फ और सिर्फ डालने का मकसद ये है कि इसके ऊपर विद इन 24 आवर्स इसके ऊपर ऑन खड़ा होना चाहिए, जो कि मेरी ख्वाहिश भी है, जो आप लोगों को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। उसके लिए सिस्टम कैसे बनेगा कि जो प्रिज्म की सेल है फॉर पब्लिक वो 19 मई को स्टार्ट होगी, बट आप सब लोगों को कल की डेट में चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने क्लाइंट पे वर्क करेंगे, क्लाइंट को जो चीज जो यूनिट पसंद आ रहा है वो अपनी मर्जी का नंबर दे रहा है और उसकी डील डन हो रही है। बट जब हम लोग 19 मई को जाएंगे तो उस टाइम तक आप देखेंगे इतनी ज्यादा हाइप खड़ी हो चुकी होगी और मेरे पास जितना यूनिट है उसका मिनिमम 20 टाइम ज्यादा क्लाइंट खड़ा हुआ होगा। तो जाहिर है वो सबको तो नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल जो मैंने पब्लिक सेल के लिए इन्वेंट्री रखी हुई है, फॉर एग्जांपल वो 200 यूनिट है, 400 यूनिट है, बट उसके पीछे 4000, 10,000 क्लाइंट खड़ा हुआ होगा। तो जाहिर है सबको तो नहीं मिल सकती, उसमें से मुझे भी नहीं पता किसको मिलनी है, 200-400 को मिलेगी, बाकी जाहिर है जो 4-5-6,000 बंदा उसको नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो क्लाइंट के प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो उसको एक चीज 40 रुपीज में नहीं मिली तो बड़े इजीली 41 में भी ले सकता है, 42 में भी ले सकता है, 45 में भी ले सकता है, 50 में भी ले सकता है। तो ये उसके लिए इजी है। तो जाहिर है जिसके पास चीज है उसको वो ऑन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो 19 मई को सेल है ये ओनली फॉर 1 डे है। 19 मई को हमने अपनी एक इन्वेंट्री की परसेंटेज है वो देख के क्लोज कर देना है एंड देन 20th मई ऑनवर्ड जो है वो यही चीज प्रिज्म कंपनी अपने एंड पे 50% पे दे रही होगी। अभी फिर आपको चीज नहीं समझ आई कि मैंने आज की डेट में आपको 40% पे दे दिया और दोबारा कंपनी की अनाउंसमेंट 20th मई को 50% पे होगी, तो कितना बड़ा गैप है। अब इस गैप को समझिएगा कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो हम लोग 40 रुपए की दे रहे हैं और 19 मई तक हम लोग आपसे कितने पैसे ले रहे हैं? जस्ट ओनली 10%। उस 40 रुपीज का भी 10% दे के आप अपना यूनिट बुक कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। तो 10% कितना बना? 4 रुपए। अगर इसी तरह इसको देखेंगे जब 50% की बात होगी तो 100 रुपए वाली चीज कितने की हो जाएगी? 50 की। तो जाहिर है आपने दिए हुए 40 रुपए की चीज बट 4 रुपए में ली हुई है। जब 50 और 4 रुपए का कंपैरिजन करेंगे तो 10 रुपीज यानी कि 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना ज्यादा आप विद इन अ डेज ये कमा सकते हैं। इसके अंदर कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। हमने अपना सेक्रीफाइस पेड किया हुआ था और उसका बेनिफिट जस्ट आपको ट्रांसफर किया है। ये इसके अंदर अब इसके अंदर क्या है कि 19 मई से पहले आपने हमें क्या देना है? जस्ट ओनली 4 रुपीज, 40 का भी 4 रुपीज और आपने अपना यूनिट बुक करा लिया। और इसके अंदर एक ही स्लोगन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिसने पहले ले लिया 5 दिन में खत्म हो गया, 5 दिन में 19 मई तक चल गया, 19 मई तक। जो पब्लिक की इन्वेंट्री है वो जाहिर हम लोग कभी भी आपको ऑफर नहीं करेंगे, वो जस्ट ओनली फॉर पब्लिक है, वो अपनी डेट पे आके हिट हो जाएगी। अब आपने हमें 4 रुपए दे दिए, देन दोबारा हम लोगों ने आपको इसके अंदर 45 डेज का टाइम दे दिया। जब इसको हम लोग 45 डेज का टाइम देते हैं तो आपकी डेट जो कट ऑफ डेट है वो 5 जून बनती है, यानी कि जो रिमेनिंग 36 रुपीज हैं वो आपने हमें 5 जुलाई तक देना है। बहुत से ज्यादा टाइम है, उस टाइम तक लोग बहुत एजुकेट हो चुके होंगे, सोशल मीडिया हमारा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है और ये गॉसिप सारी जगहों पे चल रही है। तो आप इजीली अपने क्लाइंट को 45 डेज इतना इनफ टाइम है, बट आज की डेट से अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 70 डेज है। तो 70 डेज में भी अगर डीलर ने एक यूनिट क्लाइंट को इस रेट पे नहीं बेच सकता तो उसको जरूर दोबारा अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से उसको दोबारा एंटरटेन कर दिया। कैसे कर दिया कि उसने मुझे आगे 36 रुपीज देने हैं, बट इन केस किसी भी वजह से वो मुझे मेरी रिमेनिंग अमाउंट नहीं दे सका तो देन मैंने उसको फिर सिक्योर कर दिया। जिस डीलर भाई ने, मैंने यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर कह रहा हूँ, जिस डीलर भाई ने 4 रुपीज दिए
اپنی ڈیو ڈیٹ پہ پیسے نہیں دے سکا, ایز اٹ از وداؤٹ اینی ڈیڈکشن, 1 پینی بھی ڈیڈکٹ کیے بغیر ہم لوگ اس کے 4 کے 4 روپے اس کو واپس کر دیں گے. تو آپ نے یہ میکینزم دیکھا ہے کتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ وہ جو ہے جس میں کچھ آ جائے گا بٹ جائے گا کچھ بھی نہیں. ادروائز جوئے میں یا آتا ہے یا جاتا ہے. تو یہ وہ والا سیکیورڈ ہے کہ آ تو سکتا ہے بٹ جائے گا کچھ بھی نہیں, یہ اتنا سیکیور ہے. جی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور چیز گیم چینجر ہے. گیم چینجر اس طرح کہ میں نے شروع میں جب آپ کو انوینٹری اپنی بتائی تھی تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میری انوینٹری کا چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ ہے, 75% انوینٹری جو ہے وہ بمپر آفر میں ہے. تو ظاہر ہے بمپر آفر ایسی آفر ہے, ظاہر ہے آج پہلا دن ہے, آپ لوگ بھی ایجوکیٹ نہیں ہیں, آپ لوگ ادھر آئیں گے, پرائسز کمپیئر کریں گے, گلبرگ کے لوگ, اسلام آباد کے لوگ کمپیئر کریں گے, اور یہ بمپر آفر دنوں کی بات ہے, یہ ختم ہو جانی ہے. اسی بمپر آفر کے چکر میں ہمارا اپنا جو سوشل کمپین ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ آفر صرف ڈیلرز کو یا ورڈز آف ماؤتھ کے ذریعے یہ بمپر آفر بتائی جا رہی ہے. یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ, سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کے لیے نہیں بتائی جا رہی. تو ہماری اپنی سیل بھی جو 25% انوینٹری تھی وہ انسٹالمنٹ والی وہ بھی بک جانی ہے. بٹ میں بات کر رہا ہوں کٹ آف ڈیٹ, یعنی کہ آپ کے 5 جولائی سے بات کر رہا ہوں آنورڈ. تو وہ جو ہمارے پاس انوینٹری ہے وہ بھی 30 ڈیز میں, 25 ڈیز میں, 20 ڈیز میں, ظاہر اس کے اندر اتنا بڑا سپین ہے, ختم ہو جانی ہے. تو پرزم کے پاس دوبارہ اس سارے پروڈکٹ میں سیل کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. جب کمپنی کے پاس نہیں بچا تو ظاہر ہے وہ مجھے کلائنٹ ہٹ کر رہا ہے تو وہ میرا کلائنٹ ضائع ہو جائے گا, اس کو میں کہیں پہ بھی نہیں لے کے جا سکتا. تو اس کے اندر ہم نے دوبارہ میکینزم بنا دیا. میکینزم ہم نے کیا بنایا اس کے اندر کہ کوئی کلائنٹ اگر ہمارے پاس آیا ہے, اب سیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بٹ جن لوگوں نے بمپر آفر لی ہوئی ہے یعنی کہ 40 روپیز میں چیز لی ہوئی ہے, میں نے ان کو آفر کر دی ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ 40 روپے میں جو ہم سے چیز لے کے گیا ہوا ہے 100 روپے میں انسٹالمنٹ میں دینا چاہتا ہے تو دین ہمیں نوٹ ڈاؤن کرا دے. پرزم نہیں اس کو 100 روپیہ دینا کلائنٹ نہیں ہے, بٹ وہ ہمیں نوٹ ڈاؤن کرا دے گا. ڈیفینیٹلی سائٹ کے اوپر کام چل رہا ہوگا, کلائنٹ ہٹ ہو رہا ہے, آپ نے مجھے کوئی مسٹر اے نے مجھے کوئی چیز اپنی نوٹ ڈاؤن کرائی, جب نوٹ ڈاؤن کرائی تو میرے پاس کلائنٹ نے ہٹ کیا, اس کو چیز پسند آئی. تو اس کے اندر آپ نے وہ ڈاؤن پیمنٹ والا میکینزم دیکھا تھا کہ اس کے اندر ڈاؤن پیمنٹ تھی 30%, کوارٹرلی انسٹالمنٹ تھی 5%, یعنی کہ 3 منتھس کے سپین میں 35% ہے. تو 3 مہینے کے اندر مجھے کلائنٹ نے آ کے کوئی چیز پسند کرتا ہے, میں اس سے 35 روپیز لیتا ہوں, اور جو ابو بکر زاہد آپ لوگوں نے مجھے نوٹ ڈاؤن کرائی ہوئی ہے ایز اٹ از وہ 35 روپیز ہم لوگ آپ کو دے دیتے ہیں. نیکسٹ انسٹالمنٹ اس نے دینی ہے 5 روپیز کی, وہ بھی ایز اٹ از آپ کے پاس آ جائے گی. تو کیا ہوا کہ آپ نے 40 روپے پرزم کے ساتھ لگائے ہوئے تھے, ایز اٹ از 40 روپے بھی آپ کو واپس آ گئے. اب آپ کا رہ گیا پروفٹ. تو ظاہر اگر ہماری بھی سروسز ہیں تو ہم لوگ آپ سے اس پروفٹ کے اگینسٹ میں اپنے سروس چارجز لیں گے جو کہ بہت سے زیادہ نامنل رکھے گئے ہیں, دیٹ از اونلی 25%, یعنی کہ 15 روپے آپ پرزم کے ہیں اور 45 روپیز پروفٹ کے آپ کے ہیں. اس کا میکینزم کیا ہے کہ وہ اس کلائنٹ نے جو نیکسٹ انسٹالمنٹ دے گا آپ کی پرنسپل اماؤنٹ کے بعد, اس میں سے وہ جو 5 روپے ہے اس میں سے روپیہ 1.25 روپیہ جو بھی بچے گا وہ ہم لوگ اپنا کاٹ لیں گے, اور 4-4.5 روپے جو بھی ہیں وہ ہم لوگ آپ کو دے دیں گے. اور اس طرح آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کلائنٹ بھی چل رہا ہے, اور یہ سارا سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ چیز سمجھ آئیے آپ لوگوں کو, یہ سب سے زیادہ ڈیفرنٹ چیز ہے ہر دن تک کیسے بھی. تو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, جب آپ مجھ سے 40 پہ لیتے ہیں 45 پہ بیچیں گے, 50 پہ بیچیں گے, 55 پہ بیچیں گے, 60 پہ بیچیں گے, تو اس کے اندر پرزم کا کوئی رول نہیں ہے, یہ مارکیٹ خود ریٹ ایڈجسٹ اور سیٹ کر رہی ہے. بٹ وہی چیز جب 40 والی 100 میں آپ نے دینی ہے تو وہ ظاہر ہے آپ پرزم کے پاس آئیں گے, کیونکہ میں نے ہی اس کا الاٹمنٹ لیٹر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے, اس کو انسٹالمنٹ بھی بنا کے دینی ہے, اور ان سے پیسے بھی ریکور کرنے ہیں. تو ادھر آپ لوگوں کو ہماری سروسز کی ضرورت پڑے گی, وہ بھی ہم لوگوں نے ڈے فرسٹ پہ آپ کو وہ دے دی ہے.
ایک چیز میں بھول گیا تھا بلڈنگ کے حوالے سے، ایک چیز اور چینج کی ہے، وہ چینج یہ کی ہے کہ جو ہمارا گراؤنڈ فلور ہے وہ ڈبل ہائٹڈ ہے. وہ جس طرح آپ نے لابی دیکھ رہے تھے تو لابی آپ کو وہ جو آفس والوں کی تھی وہ ڈبل ہائٹڈ نظر آ رہی ہے، تو اس کی جو کلیئر ہائٹ ہے دیٹ از 20 فیٹ. جی اسی طرح 4000 یونٹ ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا 10,000 15,000 20,000 باہر کھڑا ہو. اسی لیے مختلف ایونٹ کر رہے ہیں، کوئی لاہور میں، کراچی میں، سب لوگوں کو اس نیٹ ورک کے اندر لے کے آ رہے ہیں. بٹ اس نیٹ ورک کا ایک ہی سلوگن ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو. ادھر ختم ہو جائے، کراچی والے لے جائیں، لاہور والے لے جائیں، میں نے ایکول اپرچونٹی سب کو دے دی ہے. جی بالکل، یہ میری ابھی بریفنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. کوئی بھی بھائی کوشچن کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، حاضر ہیں. کل سے انوینٹری کھل رہی ہے، جو جو لینا چاہتا ہے اپنی چیزیں آگے چوز کریں. جو میں نے یہاں پہ باتیں بتائی ہیں وہی ایسا میکنزم ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ نیا ہے. میں نے اپنی پوری ٹرائی کی ہے کہ اس کو ایک اچھا قسم کا میکنزم بنا کے دوں. اس میکنزم میں ایک اور بیوٹی ہے. وہ کیا بیوٹی ہے کہ جس دن اس کی سائٹ سٹارٹ ہو جائے گی، میں آفٹر 6 منتھ کی بات کر رہا ہوں، تو دین کوئی کلائنٹ ہمیں ہٹ کرتا ہے تو اس نے ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں؟ اس نے اس دن ہمیں 40 روپے دینے ہیں. کیسے؟ 30% ڈاؤن پیمنٹ، 5% انسٹالمنٹ، اور 2 انسٹالمنٹ تھی تو 40%. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس ہی وہ چیز پڑی ہوئی ہے اور ایک کلائنٹ آ کے مجھے 40 روپے دیتا ہے اور ریمیننگ اس نے مجھے کیا دینا ہے؟ 60 روپے. بٹ وہی چیز آپ نے 40 کی کیش پہ لی ہے اور وہی آپ کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں کہ یار پرزم سے نہیں لو، آپ نے ان کو دوبارہ 60 روپے بھی دینے ہیں. یہی چیز ایز اٹ از مجھ سے 50-55 پہ لے لو. وہ لے لے گا کہ نہیں لے گا؟ تو ڈیفینیٹلی وہ لے گا. اس کو یہ سوٹیبل ہے. یہ میکنزم اتنا زیادہ اسٹرانگ اور سیکیورڈ ہے کہ اس کے اندر میں نے پہلے کہا تھا آپ جسٹ 10% اپنی انوالومنٹ شو کریں گے جو آپ پچھلے 3 سال سے فیس کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. سیل نہیں ہے تو دین آپ کو اس کے اندر پورا میکنزم اور یہ سیل اور یہ ساری سرکولیشن سٹارٹ ہو جائے گی. جی تھینک یو ویری مچ. کسی کا کوشچن ہے تو میں ضرور حاضر ہوں. کوئی ہینڈ ریز کر سکتا ہے؟ جی پلیز.